وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. سامعین محترم، اے دن جڑے جا رہے ہیں، حج دے ایام جا رہے ہیں، اور الحمدللہ حج دی پہلی پرواز جڑی ہے وہ کل مدینہ المنورہ پہنچ چکی ہے. دعا کرو کہ اللہ کریم جڑے احباب جا رہے ہیں انہوں دا حج قبول و منظور فرمائے، اور اللہ ہر مسلمان نو ایسی سعادت نصیب فرمائے. یہ وہ حج ہے جدا اعلان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سی، اور ابراہیم علیہ السلام اگلے مہینے دے اندر باقاعدہ انہوں نے اپنے بیٹے دی قربانی بھی اللہ دے حضور پیش کیتی سی. تو میں آپ دی سیرت طیبہ دے وچوں چند پوائنٹ جڑے نے میں تواڈے سامنے گوش گزار کرنا چاہنا. سب تو پہلی بات تو ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بطور باپ اور بطور والد اپنی اولادی تربیت کے سلسلے کے اندر جو کردار ادا کیتا ہے وہ انشاءاللہ چند پوائنٹ میں تواڈے گوش گزار کراں گا. سب تو پہلا ہر آدمی نو چاہیے کہ رب دے کولوں اگر بیٹا منگدا ہے تو نیک تے صالح منگنا چاہیے. کیونکہ بیٹا اگر نیک ہوئے پاویں ایک ہوئے، انسان دی زندگی جڑی ہے بڑی پرسکون جڑی ہے وہ گزر جاتی ہے. اگر اولاد نیک نہیں، بیٹا نیک نہیں، زیادہ کیوں نہ ہون، انسان دے واسطے دنیا دی زندگی جہنم بن جاتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس ویلے رب دے کولوں بیٹا منگیا تقریباً 100 سال دی عمر دے قریب، انہاں دی زبان دے وچوں جڑے کلمات نکلے بڑے پیارے کلمات نے، رب ہب لی من الصالحین، میرے پروردگار مینوں نیک تے صالح فرزند عطا فرما. باقاعدہ ہم پہ یاد آئے ہوئے طریقہ رہا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی جس ویلے اولاد منگی ہے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ منو اپنی طرفوں پاکیزہ اولاد نصیب فرما. قرآن مجید کے اندر بڑی پیاری دعا ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما.
اللہ بیویاں دے بچے دے اکھاں دی ٹھنڈک بھی نصیب فرما۔ یہ بڑی پیاری دعا ہے۔ جس ویلے بندہ رب دے کولوں اولاد منگے، مقصد کی ہے بیٹا منگدا ہے تو انہوں چاہیے نیک تے صالح فرزند رب دے کولوں منگے۔ ساڈے معاشرے دے اندر کی ہے، ہر بندہ آن کے آندا مولوی صاحب دعا کرو رب مینوں بیٹا دے۔ میرا خیال ہے زبان چوں یہ کلمات نہیں نکلتے کہ مولوی صاحب نیک بیٹے دی دعا کر دے۔ یہ تو مولوی صاحب دی مولوی صاحبان دی نیکی ہے کہ جس ویلے دے حق دے اندر دعا کر دے اللہ انہاں نوں نیک تے صالح فرزند عطا فرما۔ مولوی صاحب دا انہوں نے شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ منگدے پوت نے تے مولوی صاحب نیک تے صالح فرزند دی دعا کر دے۔ سب تو پہلی بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے نیک فرزند اللہ دے کولوں منگے۔ ہن انہاں دی کفالت دا معاملہ ہے، نانو نفقہ جڑا ہے وہ باپ دے ذمہ ہوندا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جس ویلے اپنے لختے جگر اپنی زوجہ محترمہ نوں رب دے آرڈر دے نال بیت اللہ دے قریب چھڈن واسطے گئے، انہوں نے باقاعدہ کھجوراں اور پانی دا سپیشل انتظام کیتا سی کہ میں اتنے انہوں نے چھڈ کے آنا، اتنے کھان پین گے کی۔ یہ ذمہ داری ہے مرد دی کہ نانو نفقہ جڑا ہے وہ دا انتظام کرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ابھی اپنی استطاعت کے مطابق کھجوراں پانی دا اہتمام کیتا، باقی اللہ توکل اتنے چھڈ گیا، اللہ دے بھروسے تے چھڈیا ہے۔ اتنے نہ کوئی سبزہ زار ہے نہ آبادی ہے، پہاڑی پہاڑ نے، سبزہ زار کوئی نہیں۔ صرف اینا مائی حاجرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اپنی مرضی نہ چھڈ کے جا رہے جے یا اللہ دے حکم دے نال؟ انہوں نے یہ جواب دیتا کہ اللہ دے حکم دے نال تانوں چھڈ کے جا رہے۔ فرمان لگے لن یضیعنا اللہ، اللہ پھر سانو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، اللہ دی سبح اللہ پھر تسی جاؤ۔ اس تو بعد دوسرا معاملہ جڑا ہے نانو نفقے تو بعد جڑی آدمی دی ذمہ داری ہے کہ جڑی ابراہیم علیہ السلام نے بھی نبھائی ہے، اپنی اولاد دے معاملے دے اندر رزق دی دعا کرنا۔ ہر بندے نوں چاہیے کہ اپنے بچیاں دے واسطے رزق دی دعا کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کرتے ہیں؟ اللہ کریم ارشاد فرماندے نے اذ قال ابراہیم رب اجعل ھذا البلد آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، اے میرے پروردگار اس شہر نو امن والا بنا دے جتھے میرا بیٹا تے میری زوجہ محترمہ انہاں نوں میں چھڈ کے جا رہا عرشاں والیا، اس علاقے نو امن والا بنا دے۔ وارزق اہلہ من الثمرات، اللہ اتھوں رہن والیاں نو، میری بیوی تے میرا صاحبزادہ اتھے آغاز ہو گیا آبادی دا، اگے آبادی بڑھنی ہے اللہ دے فضل و کرم دے نال۔ اس علاقے نو اللہ نے آباد کرنا ہے۔ عرشاں والیا جڑا بھی آن کے اتھے رہائش رکھے انہاں نو پھلاں دا رزق عطا فرما۔ یعنی رزق دا مطالبہ رب دے کولوں کرنا چاہیے، یا اللہ میری اولاد نو یا میرے اولاد دے جڑے رشتہ دار نے گرد و نواح رہن والے نے انہاں نو اللہ پھلاں دا رزق عطا فرما، رزق دی وافر مقدار دے اندر اللہ انہاں تے کرم نوازی فرما۔ یہ دعا کرنی چاہیے۔ اور پھر اس تو بعد کیے او دے اندر برکت دی دعا بھی کرتے رہنا، یہ ماپیاں دی ذمہ داری، انہاں دے واسطے برکت دی دعا بھی کرنا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ابراہیم علیہ السلام باقاعدہ اپنے اہل و عیال دے واسطے رزق دی جتھے دعا کردے نے، نال احادیث وچ آندا ہے، تفاسیر والیاں لکھیا ہے اور دعا کی کہتے اللہم بارک لہم فی اللحم والشراب، دوسری دعائیں بھی آندی ہے اللہم بارک لہم فی طعامہم و شرابہم، عرشاں والیا انہاں دے کھان پین دے اندر، انہاں دے گوشت دے اندر برکتاں عطا فرما، انہاں نو گوشت دا بھی رزق دے
اسماعیل علیہ السلام اکثر شکار کر کے لیا کرتے سن اور شکار دا گوشت کا لوگ کی اناج کھاندے سن تو اللہ دی ایسیا کرم نوازیاں کہ اللہ کریم انہوں نے گوشت دا رزق عطا کریا کرتے تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کرتے اللہ انہوں دے گوشت دے اندر کھان پین دے اندر برکت نصیب فرما۔ اولاد دے حق دے اندر بندے نو دعا کرنی چاہیے اللہ جڑی میری اولاد ہے جو رزق عطا کیتا ہے اس رزق دے اندر اللہ برکت نصیب فرما۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آدمی نو دنیاوی مصلحتاں جڑیاں نے وہ دینی مصلحتوں ترجیح دینی چاہیے، دین والے پاسے توجہ دینی چاہیے کہ اپنی اولاد کو اس طرح مائل کیتا جائے۔ خالق کائنات نے باقاعدہ قرآن مجید کے اندر اس بات کو بیان فرمایا جناب ابراہیم علیہ السلام جس ویلے بیت اللہ دے قریب اپنی اولاد نو چھڈ کے اپنے اہل و عیال نو چھڈ کے جا رہے نے تے رب دے دربار دے اندر دعا کردے نے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ عرشاں والیا میں ایسے علاقے دے اندر اپنے اہل و عیال نو چھڈ کے جا رہے ہیں جتھے سبزادار کوئی نہیں، انسانیت دا نام و نشان نظر نہیں آندا، زندگی دا نام و نشان مینوں اتنے نظر نہیں آ رہا، لیکن تیرا گھر عزت والا اس مقام تے موجود ہے یعنی بیت اللہ شریف۔ عرشاں والیا میں تیرے کولوں دعا کرنا اس جگہ تے چھڈ کے جا رہے ہیں ربنا لیقیموا الصلاۃ، تیرا گھر قریب ہے، میری بیوی بھی اور میرا ساجد تے نماز پڑھیا کریں گے، یعنی دینی معاملات کو ترجیح دینی چاہیے دنیاوی معاملات۔ عام طور تے اسی رزق دی تے دعا کردے ہی کرنے دنیا دی کہ یا اللہ میرے بچوں کو دولت دے دے، گڈی دے دے، کوٹھی دے دے، بنگلہ دے دے، سب کچھ مانگنے ہیں، لیکن کدی اسی انہاں دے حق دے اندر یہ نہیں دعا کیتی اللہ نے نمازی بھی بنا دی۔ تو جی بچہ 7 سال دا نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز دا حکم دیو، 10 سال دا ہو جائے نماز نہ پڑھے انہوں ڈنڈے نال نماز پڑھو۔ دنیاوی معاملات دے اندر ڈنڈا چک لینے یہ کم نہیں کرتا، کدی نماز دے معاملے جو ڈنڈا چکیا کہ میری اولاد جی نماز نہیں پڑھتی، جتھے مارن دا حکم اتنے مارتے نہیں تو جتھے مارن دا حکم اتنے ڈنڈا اٹھا لینے۔ سانو اللہ سمجھ نصیب فرمائے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی آندے نے عرشاں والیا تیرا کر بیت اللہ قریب ہے ایتھے نماز پڑھیا کرن گے۔ ایک دوسرا مقام خالق کائنات نے ارشاد فرمایا جناب ابراہیم علیہ السلام جتھے دعا کردے نے اللہ اتھوں دے رہن والیاں نو پھلاں دا رزق عطا فرما وجنبنی وبنی نعبد الاصنام۔ عرشاں والیا میں تیرے کولوں بھی دعا کرنا مینوں تے میرے صاحبزادے نوں بتاں دی پوجا کولوں محفوظ رکھی، شرک کولوں اپنی اولاد نو بچانا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد دے معاملے دعا کریا کرتے سن عرشاں والیا مینوں تے میری اولاد نو بتاں دی پوجا کولوں بچا دے۔ بتاں تے ویسے بڑے مخالف سن، کیوں جی بت توڑے سی نا، موحد آدمی دا کم ہے بتاں نو توڑنا، مجسمیاں نو توڑنا، جھوٹیاں رباں نو تیس نیس کرنا، یہ اللہ والے دا جڑے کہ توحید پرست لوگ نے انہاں دا کام۔ کدی توحید والے نے بت نہیں بنائے، بتاں نو توڑ دے تو جی بت تے بے شمار دنیا دے ترے دل دے اندر بھی بت ہے گا، کیوں جی کدی انہوں بھی توڑ کے دیکھے ہیں؟ انہوں نہیں اسی توڑ دے، وہ تے جناب وہ اسی بڑی فیور کرنے ہیں۔ یہ بت جڑا نا ساڈے اتنے بڑا ہیوی ہو چکے ہیں، شریکہ برادری دے معاملات دے اندر اللہ رسول دیا باتاں دی پرواہ نہیں اسی کرتے، یہ بت دی اسی بڑی سپورٹ کرنے ہیں۔ اسی طرح اللہ رسول دا جتے حکم مننا چاہیے اسی اتنے نہیں مانتے، تو جڑا ٹھڈ دے وچ بت ہے نا دل دے اندر اس بت دی اسی پھر بھی بڑی سپورٹ کرتے سی تیرے نال، سانو یہ بت بھی توڑنا چاہیے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا تسی اس آدمی نوں نہیں دیکھیا جن نے اپنی خواہشات نو اپنا معبود بنا لیا، اپنی خواہشات نو جن نے اپنا معبود بنا لیا انہوں نہیں دیکھیا؟ یعنی ساڈیاں خواہشات وہ بھی ساڈا کی ہے رب دے درجے دے اتنے نے، انہاں رباں نوں بھی توڑنا چاہیے نا، بتاں نوں بھی توڑنا چاہیے، اللہ رسول دے آکھے لگنا چاہیے۔ اور شریکہ براری رشتہ داری
اس معاملے دے اندر ہمیں آکڑ نہیں دکھانی چاہیے، آپس دے اندر صبر تو عمل دے نال صلح صفائی دے نال رہنا چاہیے، یہ بت بھی پاش پاش کر دینا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی آندے نے عرشاں والیا انہاں لوگاں نو پھلاں دا رزق عطا فرمائی، وجنبنی وبنی نعبد الاصنام، عرشاں والیا مینوں تے میرے صاحبزادے نے بتاں دی پوجا کولوں بچائی۔ یہ اللہ والیاں دا کم ہے۔ جناب حضرت یعقوب علیہ السلام جڑے آپ دے پوتے لگدے نے، انہاں نے بھی اپنی اولاد نو آخری ٹائم تے جمع کیتا۔ اللہ کریم قرآن مجید دے پہلے پارے دے اندر اس بات دا تذکرہ فرماندے نے، اللہ کریم فرماندے نے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ عابدون۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا جس ویلے یعقوب علیہ السلام دے کل موت حاضر ہوئی، موت دا فرشتہ آیا، انہوں نے اپنی اولاد نو جمع کر لیا، اپنی اولاد نو کی آندے نے ما تعبدون من بعدی، اے میرے پترو دسو نا میرے تو بعد پوجا کدی کرو گے؟ مرن لگیاں یہ بندہ کو گلاں کردا اج کل، آندے نے بیٹا جائیداد ساڑ دیا جے، ساڑ دیا جے، پھوک دیا جے، ککھ نہ رہن دیا جے، سب کچھ تباہ کر دیا جے، لیکن پترو شریکاں دی گل نہیں سہنی۔ یہو جہاں گلاں سمجھا کر فلانے نے ساڈا اٹ کڑکا چلتا ہے، انہوں نے ساڈا فلانا نقصان کیتا جے، بدلہ تسی لینا جے، اسی یہو جہاں وصیتاں کرنے ہاں، لیکن اللہ والے کی آندے نے ما تعبدون من بعدی، اے میرے پترو میرے تو بعد پوجا کدی کرو گے؟ انہوں نے آکھیا ابا جان پریشان ہونے دی ضرورت کوئی نہیں، تواڈے الہ دے، تواڈے باپ دادا دے الہ دے، اسماعیل علیہ السلام دے الہ دے، اسحاق علیہ السلام دے الہ دے، الہ واحدا، عرشاں والیا جڑا ایک کوئی معبود ہے، تواڈا بھی ہوئیے، تواڈے باپ دادا دا بھی ہوئیے، اسی ایک معبود دی پوجا کریں گے اور اسے اللہ کریم دی عبادت کر دے رہاں گے، اس تو علاوہ کسی دی پوجا نہیں کریں گے۔ یعنی اللہ والیاں دا کم یہ ہے کہ اپنی اولاد نو بتاں دی پوجا کولو بچاندے نے، دینی معاملات دے اندر وہ کوشش کرتے ہیں کہ ساری اولاد دینی معاملات دے اندر جناب لگ جائے اور دنیاوی معاملات دے کولو بچ جائے۔ یہ اللہ والے دا کم ہے۔ جس طرح کہ حضرت پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنے صاحبزادے نو آخری ٹائم تے یہو جہاں گلاں کیاں سی، پتراں نو کول بٹھا کے عبدالوہاب تے عبدالتواب نا سی انہاں دے بیٹیاں دا، کہن کہ پترو میں تہاڈے نال کوئی گل کرنی چاہنا آخری ٹائم، ابا جی دسو؟ فرمان لگے اتق اللہ، اللہ کولو ڈرنا ہے، اللہ تو علاوہ کسی کولو نہیں ڈرنا، استعن باللہ، مدد دی لوڑ پے اللہ دے کولو مدد منگنی ہے، رب تو علاوہ کسی کولو مدد نہیں منگنی۔ آخری بات بڑی پیاری انہوں نے آکھی ہے، میرے پترو اگر جتی دا تسمہ بھی ٹوٹ جائے بھی رب کولو منگنا ہے، رب تو سوا کوئی جتی دا تسمہ بھی تانوں نہیں عطا کر سکتا۔ یہ اللہ والے دا کم ہے کہ آخری ٹائم تے یہو جیاں وصیتاں کردے نے۔ دعا کرو کہ اللہ کریم سانو بھی ایسیاں وصیتاں کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد جی اپنی اولاد دے حق دے اندر شکر گزاری دی دعا منگنی چاہیے کہ اللہ مال دتا ہی، انہاں تے کرم نوازی فرمائی، اپنا فضل کیتا ہی تے میری اولاد نو شکر گزار بھی بنا دے، کیونکہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے میرے بندیو جے میرا شکر ادا کرو گے میں اور بھی زیادہ دواں گا۔ خالق کائنات نے اس مقام تے ارشاد فرمایا، جناب ابراہیم علیہ السلام کی آندے نے وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، عرشاں والیا انہاں نو پھلاں دا رزق عطا کریں تے پھلاں دے رزق دے نال نال انہاں نو شکر گزار بھی بنا دیں، تیرا شکریہ بھی ادا کرن جو تو دے دیتا ہے تے تیرا شکریہ، اللہ تیرا شکر ہے جو کچھ تو عطا کیتا ہے۔ اینو کی آندے نے قناعت پسندی، جو دیتا ہے اللہ تیرا لکھ لکھ شکر۔ مال جنہ مرضی مل جائے نا بندہ رچدا نہیں، تے جڑا بندہ شکر گزار ہوندا نا تھوڑا بھی مل جائے اللہ تیرا شکر ہے۔ اینو آندے قناعت پسندی، قناعت کرے اللہ جو دیتا ہے تیرا لکھ لکھ شکر ہے۔ جس حال چ رکھیا ہی
تیری خاص کرن واسی یہ انہیں دیتا ہے، وہ شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ ایک دوسرے مقام تے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وقت آگے فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اللہ کریم ارشاد فرما دینے تسی جو کہ تانوں اللہ نے عطا کیتا ہے وہ دے اندر آخرت دا حصہ بھی تلاش کرو۔ جو رب نے تانوں مال و دولت دیتا ہے نا وہ دے وچوں آخرت دا حصہ تلاش کرو۔ کی ہے غریب لوگوں دا حق کڈو، کلے نہ کھا جیا جے، غریباں دا حق کھان دی کوشش نہ کریا جے، وگرنہ جڑا بندہ غریباں دا حق کھاندا وہ اپنا کھانا خراب ہو جاتا۔ سورۃ صافات کے اندر رب نے واقعہ ذکر فرمایا نا، ایک بندہ سی جنہوں رب نے ایک باغ دیتا سی، بڑا قیمتی باغ سی، بڑا مال و دولت تو حاصل ہوندا سی، پھل بڑا، اناج بڑا، بڑی رب دی کرم نوازی سی۔ وہ 3 حصے کریا کرتا سی، جس طرح کہ تسی سماعت فرماندے رہے جی کہ 3 حصے وہ کرتا سی۔ وہ جو ایک حصہ باغ واسطے، اپنے گھر والیاں واسطے، غریباں واسطے، عزیز و اقارب واسطے وڈ دینا ہوندا سی۔ وہ بیچارہ مر گیا، وہ اولاد نے دیکھیا کہ ابا جان سارا مال لوگوں کے اندر لٹا دے سن، کہندے باپ ساڈا بڑا بےوقوف سی، اگر ساڈے باپ نے مال و دولت سانبھیا ہوندا تے پورے علاقے دے اندر سب تو امیر ترین آدمی اسی ہوندے۔ ہن اج بیٹھ کے میٹنگ کرنے ہاں، ماشاءاللہ اناج پکا ہوا ہے، پھل بھی پکے ہوئے نے، درختوں تے لدے ہوئے درخت نے۔ ہن اس طرح کرنا ہے کہ صبح سویرے سحری والے جاواں گے، پھل سارا اتار کے اناج کٹ کے چک کے لیا کے گھر رکھ لواں گے تاکہ تواڈے تک کوئی آدمی منگن والا آوے ہی، اسی کسے نو کچھ نہیں دینا، ایک دانہ نہیں دینا۔ یہ پروگرام بن گیا، لیکن ایک سیاح چو کہندا نا یار اس طرح نہ کرو، اللہ دی تسبیح بیان کرو، اللہ والے پاسے بھی دھیان کرو، رب نے دیتا ہے، ایسا تانوں نہیں کرنا چاہیے کہ غریباں دا حق بھی تسی کھا جاؤ۔ انہاں کہا نہیں اسی ادھا ہی کرنی، دولت کٹھی کرنی، امیر ترین آدمی بن جاواں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اے رات نو پروگرام بنا کے سوں گے، اللہ کریم ارشاد فرماندے نے فطاف علیہم طائف من ربک وہم نائمون، اے ستے ہوئے سن، ایک چکر لگان والا چکر لگا گیا، آگ بگولا، اے جناب آگ آئی، سارے باغات نو آج جلس کے جناب سوا کر دیتا، اے دی جناب خاک بن گئی۔ رات گزر دیئے، جس ویلے صبح دا ٹائم ہونے والا ہے اور روشنی نظر آ رہی ہے، ایک جنا دوسرے نو اٹھاندا ہے، دوسرا تیسرے نو اٹھاندا ہے، اور کہنے لگا جو دن چڑھ جائے گا غریب لوگ منگلوار تے آ جاؤ گے، کیا اس وقت جاؤ گے؟ اٹھو نا جلدی کر کے اپنا اناج کر لے آئیے۔ سارے نو اٹھایا تے قرآن آندا ہے جس ویلے چلے نا باغ دی طرف تے دبے پاؤں جا رہے نے کہ ساڈے پیراں دا کھڑاک سن کے کوئی غریب آدمی ستا اٹھ نہ جائے۔ جس ویلے اتنے گئے انہاں دیکھیا نہ اتنے باغ ہے نہ کوئی اناج ہے، چٹیل میدان نظر آ رہے ہیں، سوائی سوا نظر آ رہی ہے۔ ایک جنا آندا ہے لگتا ہے کہ اسی نہ بھول گئے ہیں، رستہ بھول گئے ہیں، ساڈا باغ اس طرف نہیں سی۔ جڑا سیاح کالا اوسطہم، جڑا درمیانہ سی سیاح بندہ سی، انہیں آخیا نہیں بھلے نہیں، بل نحن محرومون، تانوں محروم کر دیتا گیا، تسی غریباں دا غریب لوگاں دا کھانا چاہتے سو، اللہ نے تواڈے مال تو تانوں محروم کر دیتا ہے۔ میں تانوں سمجھایا سی کہ اس طرح نہ کرو، لیکن تسی نہیں سمجھے، اج رب دا عذاب آ گیا، سب کچھ تباہ ہو چکی ہے۔ تو بات عرض کرنا چاہنا کہ اس معاملے کے اندر قرآن آندا ہے جو اللہ نے تانوں عطا کیتا ہے وہ آخرت دا حصہ بھی نکالو، غریباں نو دو گے، یہ سارا ذخیرہ کر کے اللہ اگے تانوں عطا کرے۔ اللہ سانوں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے۔ اور آخری بات عرض کر کے میں اپنی بات کو سمیٹن لگا ہوں، بات یہ ہے کہ جس علاقے میں اولاد نو ٹھہرانا ہے وہ دے واسطے امن دی دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ اس علاقے نو امن دا گہوارہ بنا، اتنے چوریاں ڈکیٹیاں انہوں نے بچا، قتل و غارت تو بچا، دنگا فساد تو بچا، اللہ اتنے پرسکون ماحول ہونا چاہیے کیونکہ میری اولاد اتنے رہندی۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا رب جعل ھذا البلد آمنا، ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں عرشاں والیا اس شہر نو امن والا بنا دے جتھے میری اولاد رہ رہی ہے۔ خالق کائنات نے دوسرے مقام تے ارشاد فرمایا پھر اللہ نے ایسا امن والا بنایا من دخلہ
کانا آمنا، اللہ کریم فرماندے نے اس علاقے دے اندر جڑا قدم رکھدا ہے اللہ نو امان عطا فرما دیندے نے۔ جڑا بیت اللہ داخل ہو گیا، اس حرم دے اندر داخل ہو گیا، اللہ کریم انہوں امان عطا کرے، انہوں کسی قسم دا کوئی خطرہ نہیں رہندا۔ یہ امان واسطے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میری اولاد جتھے رہ رہی ہے نا، انہوں نے کسی قسم دی پریشانی نہیں آنی چاہیے، اتنے امن و سکون ہونا چاہیے۔ آخر تے بات عرض کر کے ایک بات میں آخری جڑی وہ عرض کر کے اپنی بات میں کہنے لگا، بات یہ ہے کہ والدین جڑے نے نا اولاد دے سامنے ایک نمونے دی حیثیت نال پیش ہونے چاہیے، اپنے آپ کو نمونہ بنا کے پیش کر۔ شادی ہو گئی ہے نا تو جو پہلے خرچہ مارتے رہے نا وہ چھڑ دینی چاہیے، اپنے کردار دی اصلاح کر لینی چاہیے، کیونکہ اولاد ماپیاں دی طرف دیکھ کے اپنی اصلاح کرے گی۔ تو جب پہلا بھی چوڑا مارتے سی بعد بھی مارتے رہے تو اولاد نے کہنا ساڈے ابا جی بھی ادا ہی کرتے ہوں سی۔ کیوں جی یہ کچھ ہو رہا نا، گھر بیٹھا ہے ابو باہر کو دروازہ کھڑکا رہا ہے، آندا پتر جا کے انہوں کہہ کہ ابا جی میرے گھر ہے نہیں، تو آندا جی ابا جی میرے گھر نہیں، وہ بھی آندا سبق لے رہے ہیں، یہ اپنے باپ دے کولوں سبق لے رہے ہے کہ میرے ابے نے جھوٹ بولیا سی گھر بیٹھ کے، کسی کو جان چھوڑنے واسطے جھوٹ بول لینا چاہیے۔ کیوں جی ادا ہی ہے نا، یہ کل پھر بھی اپنی اولاد کو آکھے گا کہ پتر جا کے آ کے ابا جی گھر ہے نہیں گے، تو کئی دفعہ الٹ بھی معاملہ پیش آ جاتا ہے، بچہ جا کے سیدھا جانا جا کے آتا ابا جی میرے آدھے میں گھر ہے نہیں گیا، ادا بھی ہو جاتی ہے نا، کدی کدی پول بھی کھل جاتا ہے میرے ابو آدھے نے میں گھر ہے نہیں گا، پھر بندے کا وقار نہیں رہتا جی، کیوں جی عزت نہیں رہتی۔ اولاد دی اصلاح واسطے پہلا اپنی اصلاح کرنا ضروری ہے، اگر اپنی اصلاح نہیں کرنی پھر سمجھنا تاری اولاد دی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اگر اپنی اصلاح کر لواں گے اللہ دے فضل و کرم دے نال ساری اولاد دی اللہ وہی بھی اصلاح فرما دے گا، انہوں نے بھی اللہ نیکی دے رستے تے چلا دے گا، صراط مستقیم تے چلا دے گا۔ دعا کرو کہ اللہ کریم انہاں باتاں دی سانو سمجھ عطا فرمائے اور یہ اپنی اولاد دی پرورش دے اندر اپنا کردار ادا کرن دی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔